اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں کی کچھ ان کو تسلی دی گئی، ان کے اندر جو کچھ حوصلہ کم ہو رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے ان لوگوں کو بھی تو تکلیف پہنچ چکی ہے، وہ بھی تو نقصان اٹھا چکے ہیں، وہ جب ہمت نہیں آ رہے تو تمہیں کیوں ہمت ہارنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ اسی غزوہ احد کے حوالے سے آگے ایک مخصوص سینیریو اور ایک واقعہ کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کو ایک تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی مسلمانوں کو۔ پس منظر اس کا کچھ یوں ہے جو پہلے بھی پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کسی حد تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد کے لیے لشکر کو ترتیب دیا تو آپ علیہ والسلام نے فوجوں کو ترتیب دینے کے بعد ایک ٹیلا تھا، ایک درہ تھا جس پر ایک فوج کو 50 تیر اندازوں کا جو دستہ ہے اس کو مقرر فرمایا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا اور یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سربراہ بنا دیا اور وہاں پہ مقرر فرما دیا، اور انہیں بڑی تاکید فرمائی کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے لشکر کو جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کے بھی کھا رہے ہوں، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ ان کو تاکید کر کے وہاں مقرر کر کے باقی صفیں ترتیب دیں، جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، انہوں نے بہت بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار کو ایک دفعہ جو ہے وہ شکست دے دی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد تو فرما دی۔ اب یہ جو ٹیلے پر موجود لوگ تھے، ان لوگوں نے اکثر ان میں سے جو تھے تیر انداز، انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا پورا ہو گیا جو انہوں نے ہمیں فرمایا تھا، تو آپ علیہ السلام کے حکم کو ماننے میں یہ کوتاہی ہوگی ان سے۔ ادھر سے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد دلائے اور اپنے ساتھ رہنے کی تاکید کی، لیکن وہ مسلمان جب وہاں پہ فتح حاصل کر کے مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو یہ لوگ بھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چل پڑے ادھر۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھوڑے سے افراد ان کے ساتھ 10 یا 11 رہ گئے۔ خالد بن ولید جو کہ یہ پلٹ رہے تھے، یہ لوگ شکست کھا کے واپس جا رہے تھے، تو خالد بن ولید جو کہ ایک حصے کا کماندار تھے اس وقت، انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے، وہ عقب سے چونکہ وہ گھاٹی تھی، انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے، انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا۔ اتنا بڑا لشکر آئے اور آگے 10 افراد اس کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن بڑی بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس طرف سے آ کے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا، دوسری طرف سے جو فوج واپس جا رہی تھی، جس نے شکست کھا کے واپس جا رہے تھے، انہوں نے بھی یہ سینیریو سارا دیکھا تو وہ بھی واپس آ کے، یعنی ایک طرف سے اس فوج نے حملہ کر دیا اور دوسری طرف سے یہ خالد بن ولید کی جو لشکر تھا، جو ان کا رسالہ تھا یا ان کا جو بٹالین تھی، اس نے بٹالین نے حملہ کیا، تو مسلمان اس اچانک حملے میں تتر بتر ہو گئے، سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ایک بدبخت نے جب حملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے چہرے سے جو ہے وہ خون بہنے لگا، اور اس نے اپنی طرف سے ایک بھرپور وار کیا تلوار کا، وہ شاید ابن قمیہ تھا، اس نے عبداللہ ابن قمیہ، اس نے حملہ کیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنایا اور اپنی جان قربان کر دی اس وار کے نتیجے میں۔ لیکن اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمزوری کی وجہ سے، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی، اور اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر پھیلی، کسی اور نے بھی آواز لگا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو یہ جب خبر پھیلی تو مسلمانوں کے اندر مختلف کیفیات پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ جانثار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے، ان کے لیے یہ خبر کیا
کیسی ہوگی کہ جو دین کے لیے جمع ہوئے, دین کے اوپر اپنی قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے. اگرچہ کچھ لوگ ایسے شامل تھے اس میں, جیسے منافقین کچھ چلے گئے, کچھ وہاں موجود تھے, وہ مختلف قسم کی کیا سارائیاں شروع ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے, وہ گئے اور لڑ کے شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور شہید ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا جی کہ وہ جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو آپ واپس اپنے دین پر پلٹ جاؤ. وہاں پہ ان لوگوں کو, مسلمانوں کو مشورہ دینے لگے. بعض نے کہا جی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہم لڑ کے کیا کریں گے. بعض نے کہا ہم صلح کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی اس طرح کی کیا سارائیاں پھیلنا شروع ہو گئیں. تو تھوڑی دیر کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک وہ جو ایک گڑھا سا تھا جس میں آپ گرے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اے لوگو, اے اللہ کے بندو ادھر آ جاؤ. جب یہ آواز لگائی تو صحابہ کرام نے آواز آگے لوگوں تک پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, موجود ہیں, سب لوگ ادھر آ جاؤ. پھر سب دیوانہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے آپ کے گرد ایک گھیرا بنا لیا, آپ کے گرد ایک گھیرا بنایا اور اپنی جانیں قربان کرنے لگے. اور پھر مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے. انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا تو وہ کفار اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور واپس چلے گئے. یعنی یہ اللہ رب العزت نے ایک کیفیت سے گزارا مسلمانوں کو, ایک تجربے سے گزارا. اور یہ ساری بات جب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی اور یہ آیات اتری کہ لوگوں کو جو کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے, یا دین سے پھر جانے کی بات, یا ان کو جھک جانے کی اور صلح کر لینے کی بات. تو اس طرح کی کیفیات میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری بعد میں, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اب شہید نہیں ہوئے, بچ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں, وہ اللہ تو نہیں ہے, وہ خدا تو نہیں ہے کہ ان پر کبھی موت نہیں آئے گی. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. یہ کوئی رسالت بھی نئی نہیں ہے اور رسولوں کا چلا جانا بھی نیا نہیں ہے, گزر چکے ہیں, آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افائم ماتا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت وفات پا جائیں, او قتلا, یا انہیں شہید کر دیا جائے. یہ دونوں آپشن ذکر کر دیے. یعنی شہادت یہاں پہ نہیں ہوئی, طبعی موت چونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی, تو اس لیے دونوں آپشن ذکر فرمائے کہ ان دونوں میں سے کچھ بھی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر سے چلے جائیں, تو انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, کیا تم دین سے پھر جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے ختم تو نہیں ہو جائے گا. جو پیغام لائے ہیں وہ پیغام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اور وہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو آئندہ بھی جب کبھی بھی گویا کہ یہ میسج دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طبعی موت آ جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے, تو ایسا نہیں کرنا کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ. گویا کہ تنبیہ کی اور یہ ڈانٹا انہیں کہ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. دین تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں, پہنچا کے جائیں گے, تو تمہیں الٹے پاؤں نہیں پھرنا, ایسی کیفیات میں ایسا انداز نہیں اختیار کرنا. لیکن اگر پھر بھی یہ بات سمجھانے کے باوجود تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئی, وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو اپنی پیٹھ پھیر کر مڑ گیا, اس کے بعد جو مڑ گیا, پیٹھ دکھا دی, پھر گیا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اس کا اپنا ہی دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا کہ وہ دین سے محروم ہو جائے گا اور اللہ کے دین سے پھر جائے گا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. کوئی دین سے پھر جائے گا, محروم ہو جائے گا, تو یہ اس کی اپنی محرومی ہے نا, اللہ کا کیا نقصان ہوگا. اللہ نے تو بات سمجھا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں, آپ کی وفات سے یہ دین کا پیغام ختم نہیں ہوگا. گویا اس میں پیغام دے دیا کہ بعد میں ایک وقت آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات پا جانی ہے, تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت لوگ پھر جائیں. اور ایسا ہی ہوا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں وفات پا گئے تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سارا وقت اور انرجی اس بات پہ لگی تھی کہ ان لوگوں کو واپس دین کی طرف لے کے آیا جائے. دین سے پھر گئے تھے, بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا, بعض دین سے پھر گئے تھے, مرتدین کا ایک پورا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا. تو یہ تنبیہ آلریڈی موجود تھی اور پھر وہ اسی کا مصداق بنے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو اپنی پیٹھ کے بل, لیڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. بعد میں لوگوں نے یہ اپنا نقصان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین سے پھر گئے تھے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور جو دین اسلام پر شکر گزار رہتا ہے, پابند رہتا ہے, پکا رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, صبر کے ساتھ رہتا ہے,
اللہ فرماتا ہے وَسَيَجْزِي، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عنقریب ان کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور جزا دے گا، ان کو انعامات دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دین اسلام پر قائم رہنے کے فوائد سے نوازے گا۔ تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلنے کا اور پھر اس کے بعد لوگوں کے بددل ہو جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کرنے کا یہ بڑا اہم واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے تناظر میں پیش کیا۔ غزوہ احد اپنے اندر بے شمار اسباق اور لیسنز رکھتا ہے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا وقت مقرر گزارنے کے بعد 63 سال کے بعد وفات ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا، وہ وفات تو ہو گئی، وہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ گھڑی تھی اور بڑا تکلیف دہ وقت تھا اس وقت مسلمانوں پہ، صحابہ کرام پہ۔ صحابہ کرام یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سینئر ترین لوگوں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں سے، صحابہ کرام میں سے اور بڑے دانشمند تھے، انہوں نے اس وقت تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ زندہ تھے پھر بھی پاکیزہ تھے، آپ میت ہیں تو پھر بھی پاکیزہ ہیں۔ اور اس کے بعد سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر تشریف لے جا کر ایک خطبہ دیا۔ اس کیفیت میں مسلمانوں کو حوصلہ دینا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ جب مسلمان بالکل مایوس ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں ان خطبوں کے الفاظ موجود ہیں تھوڑے بہت لفظی فرق کے ساتھ۔ فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد اللہ فہو حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے اور قیوم ہے، اللہ پر کبھی موت نہیں آنا، اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اور پھر یہ آیت اس وقت ریفرنس کے طور پہ انہوں نے تلاوت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افئن ماتا، اگر وہ طبعی موت وفات پا جائیں، او قتلا، یا انہیں شہید کر دیا جائے، تو انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، اور پھر دو مزید آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لکھوا رکھی تھیں اور صحابہ اکرام تک وحی کے ذریعے پہنچا رکھی تھی، وہ پڑھی جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ یہ جب وفات پا جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ، وہ اس طرح کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ انک میت وانہم میتون، یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آپ وفات پا جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ وفات پا جائیں گے تو انہم میتون، انہوں نے بھی تو مر جانا ہے نا۔ پھر اللہ کے ہاں جھگڑا ہوگا اور فیصلہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ادھر تلاوت فرمائی، اور یہ جب آیات تلاوت فرمائی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سننے کے بعد، یہ خطبہ سننے کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اپنے سر کے ساتھ، ماتھے کے ساتھ ٹیک کر بیٹھ گئے، اور یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور کہنے لگے کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ آیات اب نازل ہو رہی ہیں، میری ان کی طرف توجہ ہی نہیں، کہ یہ آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حوصلہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم نے پھر نہیں جانا اور تم نے بددل نہیں ہو جانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ وہ فتح محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی میں نے کچھ مسائل پوچھنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں تو ابھی میری یہ چیزیں، جیسے ایک محبت برے دو افراد ہوں اور جب ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ میری ابھی اس سے کچھ گفتگو ہونی تھی، کوئی ملاقات ہونی تھی، کوئی بات ہونی تھی، تو وہ تو ان پر محبت طاری تھی، وہ ایڑیوں کے بل پھرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لیکن اس آیت نے تو پورا میسج دے دیا، اس آیت نے تو پوری بات سمجھا دی۔ تو فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں تنبیہ فرمائی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو موت کا آنا ہے یہ تو ہر حال میں ہی آنا ہے، لیکن یہ اللہ کے اذن کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتی۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ موت نہیں آ سکتی، اور جب آئے گی بھی تو کتابا مؤجلا، اس کا وقت مقرر ہے۔
تو اس لیے اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بددل ہو کے پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈر جانے کی کیا ضرورت ہے کہ اب کافر جو ہے نا وہ ہمیں ختم کر دیں گے؟ تو اس طرح کے کسی بھی امکان کو اور ایسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور یہ ان کی تربیت کا حصہ بنایا کہ ایسی کیفیت میں موت سے نہیں ڈرنا، موت اپنے وقت پر آئے گی اور اللہ کے حکم سے آئے گی۔ یہ دو باتیں سمجھا دی کہ ایک تو وقت موت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اللہ کا اذن اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتی ہے، اور دوسری بات اس کا ایک وقت مقرر ہے تو موت آتی ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اب چونکہ کچھ صحابہ وہاں پہ پیونی لوگوں پر تنبیہ ہے جو اس جبل رمات کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اپنا مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، جو دنیا کے ثواب کو چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے، مال غنیمت کی خواہش کرتا ہے، تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے وہ دے ہی دیں گے۔ جب وہ جنگ میں آیا ہے، فتح حاصل ہوگی تو مال غنیمت تو ملے گا، دنیا کا سارا فائدہ تو اس کو حاصل ہوگا ہی نا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے۔ یہ ان صحابہ کی تعریف کی جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ڈٹ گئے تھے۔ سامنے موت نظر آ رہی تھی، شہادت نظر آ رہی تھی کہ اب تھوڑے سے ہم لوگ رہ گئے ہیں اور اتنا بڑا لشکر آ کے ہمارے لیے حملہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ ڈٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی۔ اور ان صحابہ کی تعریف اس میں شامل ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے گرد ایک حصار بنا لیا اور اپنی پیٹھ کو انہوں نے ڈھال کے طور پہ پیش کیا، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ۔ صاف ظاہر ہے جو سامنے شہادت اور اس کو دیکھ کر قبول کر رہا ہے تو وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ آخرت کا بدلہ چاہ رہا ہے نا۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو وہ دے دیں گے، ہم اس کو وہ دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، تو ایسے شکر کرنے والوں کو جو دین اسلام پہ قائم رہیں، ڈٹ جائیں، صبر کریں اور آخرت کا بدلہ چاہیں، وہ ان کو ہم سنجزی، ان قریب ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے، ہم انہیں بدلہ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں انہیں بدلہ دوں گا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ میں انہیں کیا بدلہ دوں گا۔ سنجزی متکلم کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ اللہ نے اپنی ذات کی طرف اس کو منسوب کیا کہ بدلہ میری طرف ہے، میرے پاس ہے جو میں نے ان کو بدلہ دینا ہے۔ صحابہ کرام نے شہادتیں قبول کی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال باندھ کر شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بدلہ دیا ہوگا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اور فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی ایسے نبی تھے، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سارے ربیون اللہ والوں نے، یا اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ بہت ساری جماعتوں نے ان کے ساتھ مل کر قاتل، جہاد کیا، لڑائیاں کی، کثیرن، بہت زیادہ، بہت سارے لوگوں نے کی ہیں۔ ذرا ان کو تو دیکھو نا جو نبیوں کے ساتھی ہوتے تھے، ساتھ مل کے لڑتے تھے۔ تو فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، ذرا ان کی تو صفات مجھ سے سنو۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو کچھ انہیں لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں اس جہاد کے اندر انہیں جو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس میں فما وہنوا، وہ بزدل نہیں ہوئے، وہ بزدل نہیں ہوئے، اور وما ضعفوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، انہوں نے کمزوری بھی نہیں دکھائی، پیٹ پھیر کے بھی نہیں بھاگے۔ وما استکانوا، اور نہ ہی وہ ان سے دب گئے، کفار سے اور مخالفین سے، نہ ہی وہ دبے اور دب کر انہوں نے جھک گئے یا ان کی اتباع کر لی کفار کی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یعنی ان باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو غزوہ احد کے دوران ان کیفیات میں مسلمانوں کے اندر مختلف اوقات میں مختلف لیول پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی رہیں دماغوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی بات بھی ان کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوئی تو تمہارے ذہنوں میں بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تم تو خیر امت ہو، بہترین امت ہو، بہترین نبی کی امت ہو، تمہارے اندر بھی یہ بات پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو صبر کے ساتھ دین اسلام پر ان کی مشقتوں تکلیفوں کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ ہمت ہوتی ہے، ان کے پاؤں لغزش میں نہیں جاتے، اور وہ ہمت سے ڈٹے رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، شہادتیں قبول کرتے ہیں، مال کی قربانی قبول کرتے ہیں، جان کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کی وہ جو پہلے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، ان کی اور کیا صفت تھی اور کیا خوبی تھی؟ وما کان قولہم، وہ اپنے جہاد کے دوران، اس لڑائی کے دوران یہی بات کیا کرتے تھے، یہی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کا قول، ان کی بات یہی ہوتی تھی، الا ان قالوا،
مگر یہ کہا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جہاد جتنی عظیم قربانی دے رہے ہیں، عبادت بجا لا رہے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ لے کے، پھر بھی اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے تھے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں ہم سے جو زیادتیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ بخش دے۔ اسراف، حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں، ہم اپنے معاملات میں جب حد سے بڑھ جاتے ہیں، کوئی زیادتی کر لیتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی کر لیتے ہیں، ان کو بھی یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، مضبوطی سے رکھ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی مجاہدین کی ہمیشہ یہ دعا رہی ہے۔ تو ان حالات میں، ان تکلیفوں میں آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ بھی اسی تناظر میں پچھلی قوموں کی مثال، پچھلے مجاہدین اور اللہ والوں کی مثال، مجاہدین کی مثال بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی، ان کو یہ تعلیم دی کہ کسی طرح کی بھی صورتحال پیش آ جائے، ان امور کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، استقلال اور ثابت قدمی کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ سے دعائیں مانگنے اور مدد مانگنے کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جس حالت میں بھی، تکلیف میں بھی ہو، مدد اور نصرت کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے، حاجتیں صرف اللہ سے طلب کرنی ہے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کے آگے ارشاد فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بڑا اچھا بدلہ دیا، کبھی فتح دی ان کو، کبھی مال غنیمت عطا فرمایا، حکومتیں عطا فرمائیں، یہ دنیا کے اندر بہترین بدلہ تھا، بہترین ان کا انجام تھا۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اس سے بھی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ یعنی جب کوئی مجاہد شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ آخرت کا بہترین بدلہ ہے۔ قیامت والے دن ان کے لیے کتنے مقام اور مرتبے ہوں گے۔ انعام یافتہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بھی شامل فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے انعام یافتہ لوگوں کو جب شمار کیا تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، اس میں شہداء کو بھی شامل فرمایا۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے آخرت کا، کتنا بڑا مقام ہے۔ وحسن ثواب الآخرہ، دیکھیں آخرت کے بدلے کے ساتھ حسن کا لفظ لگا دیا کہ اصل بدلہ تو وہی ہے نا جو آخرت میں ملے گا۔ دنیا کا بدلہ تو عارضی ہے، فانی ہے نا۔ اصل بدلہ وہ ہے جو وہ اعزاز و اکرام ملے گا تو فار ایور ہوگا، اور وہ بہت لمبی اس کی، خالدین فیہا ابدا۔ جنت کا ذکر جب آیا نا تو اللہ نے فرمایا اس میں ہمیشہ رہیں گے، اتنے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جب رہیں گے، تو یہ سب سے بڑا بدلہ ہے، آخرت کا بدلہ بہترین۔ وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، اور ایسے احسان کرنے والوں کو، ایسی حالات میں اللہ تعالیٰ جو بھی جہاد کرتا ہے وہ احسان کی کیفیات میں پہنچتا ہے، ایسی نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اپنے موجودہ سینیریو میں احد کے بعد کی یہ کیفیات ہیں، یہ آیات ہیں جو احد کے اس حالت کے بعد نازل ہوئی تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی اور بعد میں سٹیبل ہو گئے اور بعد میں جو ہے نا واپس آئے، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایک لاہ عمل دے دیا کہ جب شہادت ہو جائے یا وفات پا جائیں تو آپ نے پایا استقلال میں لغزش نہیں آنے دینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور پیغام کو اڈاپٹ کر کے زندگی گزارنی ہے، پھر نہیں جانا اپنے دین سے۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ کیفیات جہاد میں دوبارہ آتی ہیں تو یہ صبر اور استقلال اور ثابت قدمی ریکوائرڈ ہے آپ سے، یہ دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس سے آگے مزید کچھ ایسے احکام جو مسلمانوں کو دیے، انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کے اندر، اگلے درس قرآن میں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔